بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف بیانی حاضر خدمت ہے. ایک بار پھر کچھ نئی خبریں، کچھ نئے واقعات، کچھ نئے حادثات کے ساتھ آج بات ہونے والی ہے. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس پروگرام میں ایک اہم ترین پریس کانفرنس سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پریس کانفرنس جو ہے ایک عرصے کے بعد محترم نواز شریف صاحب نے پردہ سیمے پر آ کر کی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد پریس کانفرنس تھی. کس طرح سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کافی دنوں کے بعد محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسکرین پر نظر آئے ہیں. گاہے بگاہے اب نواز شریف صاحب کی خبریں جو ہے وہ بڑی رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے آ رہی ہیں، جبکہ ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب وہ مستقل کسی نہ کسی انداز میں خبروں میں رہتی ہیں، مریم نواز صاحبہ. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہے، لیکن آن اسکرین جو ہے وہ اب ان کا آنا جو ہے وہ شاذ و نادر ہوا کرتا ہے. کوئی 4-6 مہینوں کے بعد کوئی ان کی خبریں آتی ہیں. لاسٹ ہم نے جو ہے مریم ان کی چھلی کھانے کی خبر کو بڑا ہائی لائٹ ہوتے دیکھا. اس پہ پھر جو ہے وہ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ بھی ہوئیں. لیکن اب جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں فرمائی. آج تھوڑی سی ہم تیزی سے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے نکل جائیں گے کہ محترم نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا مفید، کیا قابل ذکر اعلان کیا انہوں نے، اور کس طرح سے ان اعلانات کو لینا چاہیے. آیا یہ اعلانات اس طرح سے ہونے چاہیے تھے یا نہیں، یا اسی انداز کو اپنایا جانا مناسب ہے، ملک کے لیے مناسب ہے، فیڈریشن کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی منطق ہوگی. ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن پہلے نواز شریف صاحب کی اس پریس کانفرنس کے پہلے حصے کی طرف سمجھ سے بالا تر رہا. آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں جب بھی پریس کانفرنس، کوئی بھی پریس کانفرنس، کسی بھی، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم، 3 بار کے سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، تو ایک پرہجوم پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی، جہاں پر جو ہے وہ صحافیوں کا ہجوم ہونا چاہیے تھا. اور ایز این صحافی میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے بغیر پریس کانفرنس نہیں ہوتی. ایک بیانیہ تو ہو سکتا ہے، ایک خطاب تو ہو سکتا ہے، ایک آپ کا رد عمل کسی بات پر ضرور ہو سکتا ہے، ایک میٹنگ کا اعلامیہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پریس کانفرنس پریس اور صحافیوں کے بنا نہیں ہونی چاہیے یا ہو سکتی. لیکن بہرحال اسے پریس کانفرنس ہی کا نام دیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ساتھ تھیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں، اس سے پہلے کہ میں اس اعلان کی طرف جاؤں جو انہوں نے کیا ہے اور آیا اس کا کیا رد عمل ہوا عوام کی جانب سے، لیکن پہلے نواز شریف صاحب کی اس پوری پریس کانفرنس کا جو محور تھا، جو میں سمجھ پایا سننے کے بعد، وہ زیادہ تر، اور جو سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی دکھایا بھی گیا، کہ اس کا محور تھا 2017 جب نواز شریف صاحب کو ان کی مسند اقتدار سے ہٹایا گیا. نواز شریف صاحب کو 20 دفعہ حوالہ دیتے رہے کہ اس وقت اس چیز کی کیا قیمت تھی، اس وقت اس چیز کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی، اس وقت یہ کتنے کا تھا، اس وقت یہ کتنے کا تھا. ڈالر کی بات کی انہوں نے، روٹیوں کی بات کی انہوں نے، اور پیٹرول کی بات کی انہوں نے، اور مطلب ڈالر پر تو فوکس ہی رہا ان کا. اور انہوں نے باقاعدہ نام لے کر دوبارہ سے اپنے اس بیانیے کو جو وہ کرتے رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایک بار پھر نہیں بلکہ شد و مت کے ساتھ دہرایا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا جب نواز شریف صاحب کو ان کے اس اہم ترین منصب سے ہٹایا گیا اور ان کی جگہ پی ٹی آئی کی حکومت کو، یعنی عمران خان کو لایا گیا. اس کو انہوں نے اس طرح سے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو یہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی جس میں کوئی صحافی نہیں تھا، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا، اور یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی باقاعدہ. یہ پھر بعد میں تمام ہی چینلز کو جو ہے وہ پی ٹی وی نے غالباً اس کو ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد تمام چینلز تک یہ پہنچی، اور تمام چینلز نے اس کو باقاعدہ اسی انداز سے دکھایا جیسے کوئی لائیو پریس کانفرنس ہو، لیکن وہاں کوئی صحافی نظر نہیں آئے، کوئی سوال جواب نہیں تھا اس میں. وہ سارے بیانات تھے جو نواز شریف صاحب دینا چاہ رہے تھے. نواز شریف صاحب نے 2017 کی بات کی تو مجھے صرف ایک بات بار بار یاد آ رہی ہے کہ 2017 میں اگر
قیمت کا تناسب دیکھا جائے اور اس کے بعد ہم اگر دیکھیں 2018 سے لے کے کوئی 21 تک کی کارکردگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی 21 ساڑھے 21 سال یعنی کہ 3 سال کی کارکردگی، تو اس میں جو بہت بڑا فرق رہا قیمتوں کا وہ 12%، 13%۔ اگر دیکھا جائے اس وقت نواز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 11 سے 12 روپے کا بجلی کا یونٹ ہوا کرتا تھا، بالکل تھا، ایسا ہی تھا، صحیح فرمایا انہوں نے۔ تو عمران خان کی حکومت میں یہ یونٹ بڑھ کر 5 روپے کم و بیش بڑا ہوگا تو 16 سے 17 روپے ہو گیا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کیا ایسا ہو گیا، اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حمایت یافتہ جو ہے وہ نگراں حکومت آئی، اس میں کیا ہو گیا، اور پھر باقاعدہ اس وقت یہ حکومت جو اب شہباز شریف صاحب کی موجود ہے ہمارے پاس، جسے کوئی کچھ بھی کہے، فارم 45 یا فارم 47، لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم ہیں اور حلف یافتہ وزیر اعظم ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ 11 سے 12% کا جو 12 روپے کا جو یونٹ تھا وہ 14 سے 15 پر گیا 18 تک، 2018 سے 23 تک کے درمیان، اور اس کے بعد یہ یونٹ آج 60 روپے تک پہنچا ہوا ہے، 50 سے 60 روپے کا۔ مطلب ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس کی بات نواز شریف صاحب نے نہیں کی اور انہیں کرنی چاہیے تھی، ان وجوہات کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ ایک ہی وجہ بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے، لوڈ شیڈنگ کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ شاید ہوا ہو، لوڈ شیڈنگ یقینی طور پر تھوڑی کم ضرور ہوئی ہوگی، چلیں ہم اس کو 0% سمجھ لیتے ہیں۔ یہ 0% کب ہوئی؟ جب ہم نے مہنگے بجلی کے کارخانے لگائے، جن آئی پی پیز پر آج ہمارا پورا پاکستان بل بلا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب اپنی خطاب میں، اپنے اس اعلامیے میں، اپنی اس خود ساختہ پریس کانفرنس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے، اقرار کر رہے ہیں کہ وہ کارخانے ہم نے لگائے، جس پر آج اربوں روپیہ پاکستان کی عوام اپنی جیبوں سے دے رہی ہے۔ وہ کارخانے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے لگائے ہیں، تو یقین طور پر وہ معاہدے بھی سارے انہی کے مرہون منت ہوئے ہوں گے، اور جو ان کے مرہون منت کارخانے لگے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کارخانوں میں کیا بنا۔ بجلی تو بنی نہ بنی، بجلی پہ ہونے والے ٹیکسز جو ہیں وہ اس لیول پر پہنچے کہ آج ہمارا وہ یونٹ جو ہے، جو کسی زمانے میں نواز شریف صاحب خود فرماتے ہیں، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2017 کی بات کر رہے تھے وہ، کہ 11 سے 12 روپے کا یونٹ تھا، جو پی ٹی آئی حکومت میں جا کے 15 سے 16 روپے کا ہوا، 17 روپے کا ہو گیا، لیکن اب جو وہ یونٹ جو ہے وہ 50 سے 60 روپے پر اپنے پر تول رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کیا وجوہات تھیں۔ اس پوری پریس کانفرنس میں مجھے کیوں نکالا کی گردان کی گئی، بہرحال یہ نواز شریف صاحب کا اپنے ایک ذاتی فعل ہے، ذاتی ان کا بیانیہ ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو نکالنے کے بعد صرف پاکستان میں نہیں رکھا گیا، ان کو تو پورا ہی باہر نکال دیا گیا، یعنی کہ وہ ملک سے باہر گئے۔ آج اگر کسی جیل میں بیٹھے شخص کا آپ نام لیتے ہیں، آپ اس کو اپنی پریس کانفرنس کا حصہ بناتے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو کم از کم وہ جیل میں تو ہے۔ وہ اسے کیا آفر نہیں ہوئی ملک سے باہر جانے کی، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں گیا، اور جیل کو زیادہ ترجیح دی اس نے رہنا، لیکن ملک سے باہر نہیں گیا۔ نواز شریف صاحب آپ یہاں سے تشریف فرما گئے، اور جب تک کہ آپ کو یہ ایشورٹی نہیں ملی کہ آپ کے کیسز ایئرپورٹ سے ہی آپ کے تھمب امپریشنز لے کے ختم کر دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ واپس آئیں۔ تو بات حقائق کی ہونی چاہیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ یہ اسپرٹ ہم سب کے اندر ضرور ہونی چاہیے، اور اسی پر میں اور آپ ہمیشہ کاربند بھی رہیں۔ خدا کرے گا ہماری زبان اسی انداز سے حق اور سچ کی بات کرتی رہے۔ جو میری دانش میں حق ہے اور سچ ہے، خواہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے حق اور سچ نہ ہو، لیکن اور ہر ایک سے ہر ایک کی طرح مجھ سے بھی آپ کو اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بول رہی ہوتی ہیں، چیخ کر پکار رہی ہوتی ہیں، کہ آپ نے جو ہے اس بار جس انداز سے پریس کانفرنس کی ہے، جو پریس کانفرنس تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن بہرحال ہم پریس کانفرنس ہی کا نام آپ نے دیا ہے، ہم اسے پریس کانفرنس ہی سمجھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف۔
جو آپ ہی کی فیملی کے ہی نہیں بلکہ آپ ہی کے پارٹی کے سربراہ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ یہ ساری مہنگائی کا ذمہ دار ہو اور دوسرا بھائی آ کر اس پہ رونا روئے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا, یہ تو ہماری عوام پر ظلم ڈھا دیا گیا. لیکن اس کی ساری ذمہ داری وہ 2017 کے بعد کی جو 3.5 سال تھے, جس میں کہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ 2 سال جو ہے وہ کووڈ رہا. 2 سال جو ہے وہ کووڈ وائرس کی بنا پر پاکستان, دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. لیکن پاکستان ان چند ممالک, 2 یا 3 ممالک میں سے ایک تھا جس نے اس کووڈ کا انتہائی اسموتھلی اور انتہائی ذہانت کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ تو پاکستان کا اس وقت کا اسٹیٹس تھا. لیکن بہرحال کہنے والے کی زبان کو نہیں روکا جا سکتا. ایک بڑی اہم بات جو بار بار جو کئی سوشل میڈیا کی حصہ بنی, بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی اس سے بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے فیض حمید صاحب کی گرفتاری پر کوئی لب کشائی نہیں کی. حالانکہ میں اور آپ گزشتہ ادوار میں نواز شریف صاحب کی لائیو اسپیچز کے اندر بڑی لان تان سنتے رہے فیض حمید صاحب پر, جو ISI کے سابق سربراہ تھے, کہ ان کی بنا پر مجھے ہٹایا گیا. وہ سپورٹر رہے مختلف پارٹیوں کے, جس کے باعث مجھے یہ دن دیکھنے پڑے, مجھے ملک سے باہر جانا پڑا. XYZ بے شمار نام لے کر انہوں نے فیض حمید صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف, سابق چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو جو ہے وہ اپنی ہدف تنقید بنایا. لیکن ہم اور میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اور تمام پاکستان کے عوام حیران اور پریشان رہے کہ اس اوپن پلیٹ فارم پر جہاں آپ نے یہ بات اپنی شد و مت کے ساتھ اپنا بیانیہ پیش کرنا تھا, جو آج سے چند سال پہلے تھا, وہ آپ نے پیش نہیں کیا. فیض حمید صاحب کا نام اور باجوہ صاحب کا نام آپ کی زبان پر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک الگ سوال تھا. کچھ لوگ اس پہ اپنی رائے ضرور دے رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک الگ سوال ہے کہ آیا اب آپ کا بیانیہ تبدیل ہو چکا ہے اور آپ نے وہ سارا ملبہ جو اس سے پہلے آپ جرنلسٹ پر ڈالا کرتے تھے, سابق آرمی چیف پر ڈالا کرتے تھے, لیکن اب وہ سارا ملبہ آپ نے ججز پر ڈال دیا ہے. کیا عدلیہ اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اس پریس کانفرنس کو بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں, جو پریس کے ساتھی ہیں, جنہوں نے اپنا تجزیہ کیا ہے, وہ اس انداز سے بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. واللہ عالم آگے آنے والے دن تھوڑے ہی دنوں میں اس بات کا ثبوت دے دیں گے کہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں اور کیا مقصد تھا اس پریس کانفرنس کا. لیکن اس پریس کانفرنس کی جو سب سے اچھی بات تھی, جو کہ بظاہر میری نظر میں اچھی بات تو ضرور ہے, کہ نواز شریف صاحب نے 500 یونٹ تک کے بل, بجلی کے بل پر 14 روپے پر یونٹ رعایت دے دی ہے. میں پھر بتا دوں, وہ یونٹ جو 16 روپے کا تھا وہ شہباز شریف صاحب کی پہلی حکومت جو 1.5 سال کی تھی, اس کے بعد PDM کی وہ حکومت جو نگراں حکومت تھی, یہ انہی کے توسط سے اسی کا تسلسل تھی, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی اب تک کی 1 سال کی کم و بیش 1 سال یا 8 ماہ جو بھی کہیں آپ, اس کی حکومت میں یہ سب ایک ہی تسلسل, ایک ہی کڑی میں دیکھی جاتی ہے پورے پاکستان کے اندر. عوام اس پر بالکل یکسو ہوئے ہیں کہ یہ ساری ایک ہی حکومت, ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی. اس میں یہ 50 سے 60 روپے تک پہنچنے والا یونٹ جو ہے, اس پر آپ کا یہ کہنا کہ اب 14 روپے پر یونٹ, تو اس پہ سوالیہ نشان ضرور ہیں. لیکن میں پاکستانی عوام سے پھر کہوں گا کہ ہماری معیشت اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہی کہ ہم 1 روپیہ کی بھی سبسڈی دے سکیں. تو 500 یونٹ والوں کو جو ہے وہ 14 روپے پر یونٹ کی اگر سبسڈی مل رہی ہے تو خدا کے لیے اسے اویل کیجیے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کہا جا سکتا ہے. تو اب اگر یہ یونٹ 500 تک کا آپ کو رعایت مل رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے, اور 14 روپے یونٹ سے ہی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ کسی نے آپ کا خیال کیا. اور 14 روپے بے شک بجلی کو 16-17 روپے سے لے کے 50 روپے تک لے جایا گیا پر یونٹ, لیکن اب کم از کم اس میں 14 روپے کی رعایت مل رہی ہے, تو اسی پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعائیں دیجیے نواز شریف صاحب اور پنجاب حکومت کو. تو ایک سوال جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ سبسڈی, یہ رعایت صرف اور صرف پنجاب کو کیوں؟ 14 روپے پر یونٹ کی رعایت جو ہے صرف پنجاب کے لیے کیوں؟ یہاں سے ایک نیا سوال سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کے لیے. نواز شریف صاحب پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, پاکستان مسلم لیگ جو ہے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں, اور
وزیر اعلیٰ بھی رہے میں اپنے دور میں. لیکن آج نواز شریف صاحب کی صرف پنجاب کے لیے یہ تقریر خود سے کرنا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب پنجاب کارڈ صرف پنجاب کی حد تک اپنے آپ کو، پنجاب کی حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرے ذاتی خیال میں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. نواز شریف صاحب کی سیاسی زندگی کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ بے شک 14% نہ سے 4% کرتے، لیکن پورے پاکستان کے لیے کرتے، کیونکہ بجلی کے بل سے جتنا پنجاب متاثر ہو رہا ہے اتنا ہی باقی صوبے KPK بھی متاثر ہے، اتنا ہی جو ہے ہمارا سندھ اور بلوچستان بھی متاثر ہے. کیا یہاں پہ کوئی نہریں نہیں بہہ رہی کہ یہاں کی عوام کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اور صرف پرابلم جو ہے تو صرف پنجاب کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کی سیاسی بصیرت بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. یہ میرے ذاتی خیال میں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا اعلان کرنا تھا، کوئی ایسا ریلیف دینا تھا تو پورے پاکستان کے لیے دے کے ایک نیشنل لیڈر کے طور پر، پنجاب کے نہیں، ایک نیشنل لیڈر کے طور پر جو ہے وہ یہ رعایت کا اعلان کرتے. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ آگے آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ اور صوبے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے یہ رعایت دیں. یہ رعایت جب ملے گی، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی اعلان ہوا ہے نواز شریف صاحب یہاں انہوں نے تقریر ختم کی ہے اور یہاں سے جو ہے آپ کے بل جو ہے وہ 14% کی مائنس کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اس کو کس انداز سے آگے لے جایا جا سکتا ہے. لیکن مجھے پریکٹیکلی کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا جب بجلی کا بل آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں آئے گا، پنجاب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تبھی ہم یقین کریں گے. لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ کووڈ کے دنوں میں ہمارے گھروں میں 0% کا بل آیا کرتا تھا، یا خصوصی پیکج، خصوصی سبسڈی لکھی ہوئی آیا کرتی تھی وزیر اعظم کی جانب سے کہ یہ آپ کو وزیر اعظم یعنی کہ آپ کی حکومت پے کرے گی آپ کا اتنا حصہ بل کا. تو ایسے بہت سارے بل تو ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں. امید ہے کہ ہم یہ بل بھی دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب اگلے مہینوں سے انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں ہماری پنجاب کی عوام کے لیے خصوصی طور پہ. اور اگر حکومتیں، ہماری صوبائی حکومتیں اس کی تقلید کریں گی تو بھی شاید جو ہے میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اس کا ریلیف ملے گا. تو 2017 کی بات پر مجھے ایک دفعہ بڑی خصوصی ایک بات یاد آ گئی تھی کہ ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے کہ ہم جس دور میں اسکول جایا کرتے تھے اس وقت گوشت کی قیمت کلو کی جو ہے وہ 2-4 روپے ہوا کرتی تھی، دودھ جو ہے وہ 1 روپے کلو مل جایا کرتا تھا، چینی چند پیسے کی کلو ہوا کرتی تھی. تو اگر نواز شریف صاحب ہر چیز کو 2017 پر تولنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ایوب خان کے دور میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سستی ہوا کرتی تھیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی نے کتنا گرو کیا ہے، مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ کس تیزی سے بڑھا ہے، جو ہے وہ قیمتوں کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے. اگر آج نواز شریف صاحب کے 2017 کی قیمتوں کی بات کریں تو پھر ایوب خان کے دور میں تو قیمتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھی. تو کیا ایوب خان کے دور کو ہم زیادہ کامیاب دور کہیں گے؟ گو کہ ایشین ٹائگر بننے کا وہی دور ہوا کرتا تھا. ڈالر 104 روپے پہ انہوں نے روکے رکھا. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ فلسفی، معاشی فلسفی جو ہے وہ ناکام رہی، جس کے باعث پاکستان اس دلدل میں پھنسا. 2018 میں جا کے 2017 تک انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پر 104 پر روکے رکھا. اور امپورٹس پر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت امپورٹ پر مکمل طور پر پابندی تھی اور ہماری امپورٹس جو ہے وہ ٹوٹلی بند ہو چکی تھیں. ایکسپورٹرز کو بھی پرابلم تھے بہت سارے، لیکن بہرحال وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیلنس کو اس لیول تک لے جایا گیا تھا کہ عوام بلبلا اٹھے تھے، تاجر بلبلا اٹھے تھے. لیکن کیونکہ ڈالر کو ایک خاص سطح پر روکے رکھنا تھا تو یہ ایک الگ سوال پیدا ہو گیا اس وقت کہ ڈالر کو 104 پر ہم نے روکے رکھا. اسی کا جو ہے وہ ڈنکا بجایا جا رہا ہے. لیکن 104 پر روکنا، آگے مصنوعی طور پر کسی بھی چیز کو روکنا جو ہے آپ کی معیشت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد پتہ چل گیا. اور اس وقت کے وزیر اعظم 2018 سے لے کے 23 تک کے وزیر اعظم کو یہ بتایا تھا کہ اکانومی کو جس انداز سے ہم لے کے چل رہے ہیں، اگر اس کی کسی ایک بھی اینٹ کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور یہی ہوا کہ جس دھڑام سے یہ ہماری اکانومی نیچے آئی ہے، یہ ان کے سنبھالے میں نہیں آئی. اور نہ ہی اس وقت کی جو مختصر سی حکومت شہباز شریف کی تھی وہ اسے سنبھال پائے، نہ ہی نگراں حکومت سنبھال پائی، اور نہ ہی اب یہ سنبھال پا رہے ہیں. تو اب بڑی ہی مشکل ہو گئی ہے.
بڑی ہی دیر ہو گئی ہے اور مشکل صورتحال سے نکلنا نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے ضرور سوچا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن اس پریس کانفرنس سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا وہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جی وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ نئے موضوعات پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے، کچھ تیزی سے بات کرتے ہوئے 3-4 موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے اس حصے میں، پروگرام کے اس دوسرے اور آخری حصے میں۔ تو سب سے پہلے فیض حمید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ ہفتے میں ہی یہ جو ہے پہلی قسط اس کی سامنے آئی تھی اور الزامات اس کے بعد پھر کچھ اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ الزام کچھ اس نوعیت کا ہے کہ پرائیویٹ ورکنگ کرتے رہے، سیاسی لوگوں سے رابطے میں رہے اور مختلف قسم کی نوعیت ہیں۔ بہرحال اس میں کہاں تک صداقت ہے، الزامات کی نوعیت کیا ہے، اس کا حل کیا ہوگا، لیکن احتساب تو سب کا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے پاکستان کی عوام نے یہ چاہا ہے کہ جنرل ہوں، ججز ہوں، ہر ایک کا احتساب جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں سب کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر جو ہے وہ ایک لبیک کہا ہے اور اس پر اپنی رائے بھی دی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ ضرور سزا کے حقدار ہیں، اور اگر کچھ ایسا نہیں کیا تو انتقامی کارروائی کے طور پر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو انہیں باعزت بری کرنا چاہیے۔ یہ ایک فیصلہ ہے ایک خاص ادارے کا، ایک خاص اپنے ہی ادارے کے ایک سربراہ، ISI کے سربراہ رہے ہیں وہ، ان کے خلاف تو ٹھیک ہے، ان کی اپنے انٹرنل جو بھی میٹرز ہیں، جو بھی افیئرز ہیں، اسی حوالے سے کام ہوگا۔ جنرل کورٹ مارشل کہا جا رہا ہے، یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے ودن آرمی ایک انصاف فراہم کرنے کی۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس پر۔ سپریم کورٹ کی بات کریں آج، تو سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی اب سامنے آ رہی ہیں کہ ججز جو ہے وہ آمنے سامنے، اس قسم کی بڑی چونکا دینے والی خبریں ہیں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے ہمارے ججز کے درمیان، اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کے درمیان ڈیفرنس آف اوپینین ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اینگل ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تعصب کی جو چشمہ ہے، تعصب کے جو گلاسز ہیں وہ اتارنے ہوں گے۔ اگر کوئی ذاتی اناد یا ذاتی جو ہے وہ کشمکش ہے، اس کو بھی ایک طرف رکھ کر عدل اور انصاف، شائف منصف اس دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ دار ترین شخص ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن بھی کہا یہی جاتا ہے احادیث مبارکہ میں، اور ہمارے نظام عدل، ہمارے قرآن کریم میں بھی نظام عدل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منصف جو ہے وہ ایک طریقے سے اللہ کا نائب ہوتا ہے دنیا میں، جو فیصلے صادر کرتا ہے اور کسی کے لیے کسی کو سمجھ لیں ایک طریقے سے کہ زندہ درگور کرنا یعنی کہ سزائے موت تک پہنچا دینا، اور کسی کو باعزت بری کر دینا یعنی کہ بحشت کی طرف لے جانا، یہ اس لیول کا کام ہے۔ یہ اللہ کا نائب سے مراد یہی ہے کہ اللہ ہی کا وہ کام ہے جو اللہ ایک بندہ اپنی صورت میں یہاں کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ فیصلے صادر کر رہا ہوتا ہے کسی کی زندگی کے۔ تو بڑا اہم ترین اور ٹچی سبجیکٹ ہے، اس پر کئی لوگوں نے اپنے دینی اور اپنے دنیاوی اور اپنے معاشی اور اپنے اخلاقی ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ بڑا اہم ترین شعبہ ہوا کرتا ہے باقی تمام شعبوں کی طرح یہ بھی، لیکن اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں کہ اس پر ایک چھوٹی سی باریک آپ کے ذہن میں اٹھنے والا ذاتی اناد جو ہے وہ آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جائے تو وہ فیصلہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، اور شاید ہم بھی کئی گنا زیادہ گہرائیوں میں اور پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا خیال تو ہر ایک کو رکھنا ہوگا اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ میں ججز کا آپس کا جو معاملہ ہے یہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا کم دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آہستہ آہستہ الگ ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ میں نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس کی اگر حیثیت اس لیول پر دیکھا جائے، مینجمنٹ انتظامی طور پر تو وہ سربراہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن
ووٹ ان کا بھی وہی ہوتا ہے جو کہ ایک کسی اور جج کا سپریم کورٹ میں ہوا کرتا ہے یا کسی نئے جج کا ہوا کرتا ہے, یعنی کہ ایک ہی ووٹ ہے ان کا بھی. نو ڈاؤٹ کہ کچھ پاورز ہیں, اور وہ پاورز بھی اب تو پچھلے دنوں جو ایک عدالتی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان میں اب وہ پاور بھی تھوڑی سی, ایک زمانہ تھا جب بینچز کی پاور جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد اس پاور کو مزید 2 سینئر ججز کو ایڈ کر کے بینچز بنانے کی پاور جو ہے وہ ان ججز کو دے دی گئی ہے. تو اب یقین طور پر یہ پاور بھی اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس تو نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں, لیکن میرا خیال ہے کہ اسے نظام عدل کی کشمکش نہیں کہنا چاہیے. یہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے ججز کا آپس میں کسی بھی کیس کے حوالے سے, اور یہ کبھی الگ بھی ہوگا اور کبھی ایک جیسا بھی ہوگا. 2 ججز نے گزشتہ دنوں ایک اختلافی نوٹ لکھا, اس اختلافی نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس مخصوص نشستوں کے کیس میں جو کہ پی ٹی آئی کو دی جانی ہے. اس کا کوئی تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے, لیکن لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے. کچھ کیسز جو ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لٹک گئے ہیں, اسے جلد از جلد ٹیبل ہونا چاہیے. لیٹس سی اس بارے میں کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے 2 مرتبہ درخواست دی ہے, عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے بھی ایک درخواست دی ہے کہ جو ایک ریمارکس جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے ایک کیس کے دوران ایک جو ہے ہیئرنگ کے دوران انہوں نے دیے ہیں, یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کسی لوور کورٹ پر. تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا, تو انہوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا علیمہ خان صاحبہ نے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریکویسٹ کریں گی کہ اس کی تھوڑی سی اور تفصیل پیش کر دی جائے, اسے ڈیٹیل میں جایا جائے یا اسے حذف کیا جائے. اور عمران خان صاحب آلریڈی ایک درخواست دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کے کیسز کو نہ سنیں. لیٹ سی اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا, لیکن عدلیہ سے ہمیں اس قسم کی چونکا دینے والی خبریں آئندہ آنے والے دنوں میں مل سکتی ہیں. اس کے لیے سب کو تیار رہنا چاہیے. ناظرین کرام, انٹرنیٹ جو ہے, اس سے پہلے کہ 2 موضوعات پہ مجھے آج بات کرنی ہے کہ نوجوان بہت تیزی سے پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان سے رخصت ہونا چاہتا ہے, خواہ وہ تعلیم کے لیے ہو, خواہ وہ جاب کے لیے ہو, خواہ وہ کسی بھی کام کے لیے ہو, لیکن وہ پاکستان چھوڑنا چاہتا ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے میں انٹرنیٹ کی بات کروں گا اور پھر میں لنک کروں گا ان دونوں چیزوں کو آپس میں. ناظرین کرام, انٹرنیٹ جو ہے وہ اس لیول پر سلو یا اس پر جو یہ فائر وال لگائی گئی ہے یہ اس حد تک اب اثر انداز ہو رہی ہے کہ جو سیاسی سرگرمیاں تھیں انہوں نے تو اپنے وی پی این استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں, اور سیاسی سرگرمیوں میں, سیاسی اتار چڑھاؤ میں, سیاسی بلبلے میں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. لیکن ہماری معاشی صورتحال جو ہے جس کا بڑا ڈیپینڈ تھا ہماری اس انٹرنیٹ سروسز پر, اس میں فرق آنا بڑا شروع ہو گیا. ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ عالمی دنیا سے کام لیا کرتی تھی. ایسے بہت سارے پورٹلز, بزنس پورٹلز ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے تھے ایز این پروفیشنل. کوئی ڈیزائننگ جانتا ہے, کوئی کچھ کانٹینٹ رائٹنگ جانتا ہے, کوئی کچھ اور جانتا ہے, کوئی کچھ اور جانتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ان پورٹلز پر رجسٹرڈ کیا ہے. دنیا کے لوگ وہاں سے کام دیتے تھے اور لوگ جو ہے اس کے اگینسٹ میں ڈالرز میں پیسے کمایا کرتے تھے. یہ تھا ایک پورا بزنس سسٹم, آن لائن سسٹم سے کہتے ہیں, اور اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے ہماری انٹرنیٹ سروسز سے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اچھی انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہی آپ کو رابطے میں بھی رکھتی ہیں. آپ کو آج اگر میں بات کروں تو ایک وائس میسیج کو اپلوڈ کرنا یا اسے ریسیو کرنا, اسے ڈاؤن لوڈ کرنا, ایک تصویر کو ڈاؤن لوڈ کرنا یا اسے ریسیو کرنا یا اپلوڈ کرنا بڑا مشکل ترین ہوتا چلا گیا ہے. خاص طور پہ وائی فائی کو اگر ہٹایا جائے اور ہمارے ڈیٹا کی طرف جایا جائے, اب تو یہ پرابلم وائی فائی میں بھی آنا شروع ہوئی ہے. تو کیسے ملک ترقی کرے گا, کیسے ملک آگے جائے گا؟ کروڑوں کی آبادی کے لوگ جو ہیں وہ اب اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے کسی نہ کسی انداز میں. یہ میں صرف معاشی بات کر رہا ہوں, لوگوں کی اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ جو ختم ہوا ہے. چلیں یہ تو ایک الگ بحث ہے, اس پر بھی کسی دن بات کریں گے کہ انٹرٹینمنٹ کو کتنا نقصان ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری انڈسٹری کو, جو ڈالرز کی صورت میں وہاں سے پیسے ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کما رہی تھی. ابھی ہم صرف اور صرف وہ لوگ جو فری لانسرز جو ہے وہ دنیا سے کام لیا کرتے تھے ایز این پروفیشنل, اور پھر یہاں پہ وہ کام کر کے دیتے تھے تو انہیں ڈالر کی صورت میں پیسے آتے تھے. تو یہ انٹرنیٹ کی بندش جو ہے ہمیں کہاں لے جا کے کھڑا کرے گی, میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ جاب اور بزنس پورٹلز نے
اپنے اپنے پورٹلز پر باقاعدہ یہ نوٹس لکھ دیے ہیں، یہ نوٹس لکھ دیے گئے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کی جو رفتار ہے وہ انتہائی سلو ہے، رابطے کا فقدان ہے. تو برائے کرم پاکستان میں کوئی بھی کام کرنے، پاکستان کے کسی شخص کے ساتھ کوئی کام کرنے یا اسے کوئی آرڈر کرنے یا اسے کوئی جاب دینے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا، ہم آپ کو انٹیمیٹ کر دیتے ہیں، ہم آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز، تو یعنی کہ ایک طریقے سے ہمارے اس کسٹمر کو، ہمارے اس کلائنٹ کو تھوڑا سا کشمکش میں ڈال دیا گیا. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں یہ کیا پرابلم ہے، جس کے باعث وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی کلائنٹ جو کہیں دنیا میں کسی بھی حصے سے کام کرا رہا ہو تو وہ ان کو اس میں مشکلات درپیش ہوں. تو ان کا تو فرض بنتا ہے کہ جہاں بھی کس قسم کے پرابلم ہے وہ اس کو بڑا اوپن ہارٹڈ جو ہے وہ اسے بتا دیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کچھ پورٹلز نے باقاعدہ یہ نوٹس جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں پاکستان کے لیے خصوصی طور پر. تو کہاں کھڑا ہے پاکستان کا نوجوان؟ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ اسی پورٹلز کے ذریعے ارننگ کا ذریعہ تھے اور وہ بڑا زبردست کام کر رہے تھے. پاکستان میں اس لیول کی اب ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی سافٹ ویئر لیول پر بھی. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف آئی ٹی منسٹر، ہماری وفاقی آئی ٹی منسٹر جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمیں آئی ٹی کے شعبے میں اتنے ارب روپوں کی یا اتنے ارب ڈالرز کی ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہے یا ہمیں ایکسپورٹس کرنی ہے. دوسری جانب ہمارے یہاں سافٹ ویئر، ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا حال یہ ہو کہ ہم ایک چھوٹی سی تصویر بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے، چھوٹی سی وائس نوٹ بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے. تو خدا کے لیے یا میرا خیال ہے کہ یہ فائر وال جو ہے جس کمپنی سے لگوائی جا رہی ہے یا جس طرح سے ٹیسٹ کی جا رہی ہے، اب یہ ٹیسٹنگ کے مراحل میں بھی کہ اس میں آگے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو جائے. فائر وال دنیا میں اور بھی جگہوں پر ہوتی ہیں، لگائی جاتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے یا فلٹر کرنے کے لیے. یہ ضروری بھی ہوتا ہے کچھ اقوام کی سلامتی کے لیے بھی، لیکن اس کا حل کہیں بھی یہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کو سیاسی بنا دیا گیا. آج سے یاد ہے مجھے جنوری میں کہا تھا پی ٹی اے کے سربراہ نے کہ کچھ مہینوں کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ نوعیت کمزور رہے گی انٹرنیٹ کی. لیکن یہ بعد میں بہت سارے لوگوں کو یہ فائر وال کی صورت میں خبر دی گئی، اور اس فائر وال کی صورت کیا رہی، اس سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ آج پتہ چل رہا ہے. میں اور آپ تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے رو رہے ہیں، لیکن بہت سارے نہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، فری لانسرز جو ہیں، جو اس بات کے لیے رو رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پائیں گے، ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ رک جائے گا اس انٹرنیٹ کی تیزی کی رفتار کو کم کرنے سے. تو اس بارے میں بہت سارے فری لانسرز کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ کمبائنڈ موومنٹ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اس آخری ترے کو بھی ان کے ہاتھوں سے نہ چھینیں اور اس فائر وال کو کسی اور صورت میں آزمانے کی کوشش کی جائے. ورنہ اگر پاکستان اس دور سے نکل گیا جس میں انڈیا اور بنگلہ دیش بھی ہمارے مد مقابل ہیں، میں فری لانسز انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے ہمیں اس پہ کچھ اپنی جو ہے وہ باز گشت، اپنی کچھ روداد آگے بڑھانی ہوگی اور ارباب اختیار کو اس پر کچھ غور کرنا ہوگا، خاص طور پہ پی ٹی اے اور ہماری وفاقی وزیر مواصلات کو اس پر غور کرنا ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے اس سبجیکٹ کو روکا تھا آپ کے لیے، کہ شاید یہ وجہ ہے کہ نوجوان اتنا مایوس ہو گیا ہے، وہ نوجوان جو گھر بیٹھے کام کر کے ڈالر کی صورت میں پیسے کما رہا تھا، جب یہ بھی ہم نے اس پہ قدغن لگا دی کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر، تو اب کیا کرے گا؟ وہ اب اس ملک سے ڈالر کمانے کے لیے اس ملک میں ہی جانے کی کوشش کرے گا کہ ڈالر وہیں جا کے کمایا جائے. آپ دیکھیے لاکھوں پاسپورٹس کی اپلیکیشنز جو ہے پینڈنگز ہیں، یہ ہمارے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ وزیر وزارت داخلہ آپ کو بتائے گی، بلکہ اس کے فگرز بھی اب کچھ دنوں پہلے سامنے آ چکے ہیں، اور لائنیں لگی ہیں ہمارے ویزا آفیسز میں، وہ تمام ممالک یورپ کے اور امریکہ کے. برین ڈرین ہو رہا ہے. انجینئرز، ڈاکٹرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنلز، سافٹ ویئر انجینئرز، وہ تمام کے تمام ہمارا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اگر یہ برین ڈرین ہو گیا تو پاکستان میں کیا رہ جائے گا؟ پاکستان میں تو صرف اور صرف مزدور رہ جائے گا. صرف مزدوروں سے ملک نہیں چلتا. وہ لوگ رہ جائیں گے جو کسی صورت میں باہر نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے.
تو ایسے لوگوں سے ملک نہیں چلتے. ملک جو ہے وہ بیلنس سے چلتا ہے. وہاں پر پیسے والا بھی چاہیے ہوگا, وہاں پہ پروفیشنل بھی چاہیے ہوگا, وہاں ڈاکٹر انجینئر بھی چاہیے ہوگا, اور مزدور بھی اتنی ہی تعداد میں چاہیے ہوگا. تو یہ جو امبیلنسڈ اکانومی ہوتی ہے, امبیلنسڈ مین پاور ہوتی ہے, اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ملکوں کو, اور پھر آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں لوگ. اور پاکستان جیسے ملک میں کون سا بندہ جو ہے وہ باہر سے آ کر کام کرے گا. تو خدا کے لیے اس وقت اس برین ڈرین کو, ہمارے نوجوانوں کو ملک میں روکنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. بڑی کوششیں اور کاوشیں ہوں گی, تب کہیں جا کر جو ہے ہمارے ملک میں ہم تھوڑی سی جو ہے فراوانی ڈالرز کی دیکھیں گے, اور ارباب اختیار ایک بار پھر وزیر اعظم سے, وزرائے اعلیٰ سے, وہ تمام ارباب اختیار جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تمام سیاسی نظریات, تضادات کو, سیاسی خدشات کو بالائے طار رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم فراہم کریں جس کے وہ متقاضی ہیں, ان کے وہ حقدار بھی ہیں. پاکستان میں جو ہمارے ہاں تعلیم کا معیار ہے, وہ معیار تعلیم کتنا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, ہماری دسترس سے باہر ہے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اپنی فیسیں اس حد تک پہنچا دی ہیں کہ اب یہ لوگ اس کے لیے بھی مانگے تانگے پر آ گئے ہیں, اور بلوں نے اور ہمارے دیگر اخراجات نے, دیگر مہنگائی کے جنہوں نے اس حد تک افریب برپا کر دیا ہے کہ شاید بڑی مشکلات ہیں اب عوام کے لیے. کوئی بہت زیادہ آسان نہیں اب زندگی گزارنا پاکستان میں. اس پر آپ ان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر کا واحد ذریعہ جو فری لانسرز, جیسا میں نے ذکر کیا, انٹرنیٹ کے ذریعے کماتے تھے, وہ بھی نہیں کر پائیں گے, تو کہاں جائے گا پاکستان اور پاکستان کا نوجوان. تو یہی کیا پاکستانی نوجوانوں نے کہ راستہ ڈھونڈا, آپ کے یورپ چلیں یا امریکہ چلیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں, گلف کنٹریز میں کسی میں جائیں, لیکن اب پاکستان میں نہیں رہنا. دیکھیے لائنیں لگی ہیں, آپ اگر جا کے دیکھیں, کسی بھی قسم کی جاب کرنے کے لیے آپ کا پروفیشنل تیار ہے, لیکن اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. یہ کسی بھی ملک کے مین پاور کا ڈرین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس قسم کے لوگ رہ جائیں گے, اور پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا دنیا کے دیگر ممالک کے درمیان. تو برائے کرم اس پر آج کا وقت ہے کہ میں اور آپ غور کریں, اور پاکستان کے اس برین ڈرین کو, پاکستان کے نوجوان کو پاکستان میں روکنے کی کوشش کریں. اچھا جی, آخری کے پروگرام کے اس آخری حصے میں بالکل چند منٹ ہے میرے پاس, اس میں یونیورسٹی روڈ پر گرین بس لائن جو بننے جا رہی ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا. سالوں سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ نہ جانے پہلے تو اپنی مالیت میں ہی اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جو 1 روپے کی چیز ہے وہ کم و بیش 2, 3, 4 روپے کی ہو چکی ہے. تو یہ تو مالیت کا تخمینہ جو ہے یہ جو بڑھ گیا سو بڑھ گیا. لیکن اب جو صورتحال اس سڑک کی ہے کہ ایک عرصے تک سب سے پہلے ٹریک پر کام ہوا, آپ نے دیکھا بہت تیزی سے کام ہوا. اس ٹریک پر اتنی تیزی سے کام ہوا کہ لوگ حیران تھے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ آئندہ 1-2 سالوں کے اندر تو یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا, اور عوام کو ایک بڑی ہی اہم ترین سفری سہولیات ملنے جا رہی ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس 1 سال 1.5 سال کے کام کے بعد کام کم و بیش سلو ہی نہیں ٹھپ ہو گیا. 1 سے 1.5 سال 2 سال جو نگراں گورنمنٹ کا رابطہ جو تھا کہ حکومت میں, بالکل بھی کچھ بھی کام نہیں ہوا, اور بلکہ کام تو کیا ہوا کہ وہاں سے سامان چوری ہونا شروع ہو گیا. کئی لوگوں کو وہاں سے پکڑا بھی جاتا رہا کہ وہ وہاں سے سامان کھول کر لے جاتے رہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے لوہا, سریا, بجری, سیمنٹ یہ سب چیزیں وہاں رکھی ہوں گی اور کام نہیں ہو رہا ہوگا تو انہوں نے چوری ہونا ہی ہے. بہرحال اس کے بعد اب دوبارہ سے اس پہ کام ہونا شروع ہوا ہے, اور اب میرا خیال ہے ٹریک کو چھوڑ کر انہوں نے اسٹیشنز یا اسٹاپس جو بننے ہیں, کتنے اسٹاپس ہوں گے, ان پر کام شروع ہوا ہے. تو کام تو اس بار بھی کچھ تیزی سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے, جو ہمارے یہاں انجینئرنگ یا سول انجینئرنگ کے لوگ کرتے کیا ہیں مجھے سمجھ سے باہر ہے, یا پھر وہ جانچتے بوجھتے. جب آپ نے ایک روڈ کو, ایک سڑک کو بند کیا ہے عوام کے لیے, اور ایک متبادل سڑک کو کھولا ہے کہ یہ ایک وہ سڑک ہے جو متبادل کے طور پر یا عارضی طور پر آپ کے لیے سڑک ہے, یہاں سے آپ نے گزرنا ہے, تو خدا کے لیے وہاں پر ٹریفک کے فلو کو قائم رکھنے کے لیے, ایک تو ویسے بھی وہ اصل سڑک سے بڑی چھوٹی سڑک ہوا کرتی ہے, سارے ٹریفک کو آپ اس طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. اس سڑک کی حالت زار کو پہلے دیکھ لیجئے کہ وہاں پر اسموتھلی ایک ٹریک ہونا چاہیے, جو کھڈے کھڈے ہیں اس کو تھوڑا سا اس حد تک تو ڈیولپ کریں کہ وہاں پہ ٹریفک آسانی سے گزر سکے. نمبر 1, کیونکہ وہیں سے اب آپ کی فائر بریگیڈ نے گزرنا ہے, وہیں سے آپ کے
ट्रांसपोर्ट ने गुजरना है, वहीं से आपकी एम्बुलेंस ने गुजरना है, वहीं से आपके स्कूल के बच्चों ने गुजरना है। तो क्या हालत होती है, क्या तूफान बदतमीजी मचा होता है। तो आया नंबर 1 एक तो ये कि उस सड़क को इतना स्मूथ होना चाहिए कि वहाँ पे ट्रैफिक का खलल ना रहे, नंबर 1। दूसरा, वहाँ पर पार्किंग, गैर ज़रूरी पार्किंग, जब सड़क वैसे ही इतनी तंग हो गई है, वहाँ पर साइडों पर दोनों तरफ रक्षा, ठेला या जो भी शॉपिंग के लिए आए हुए लोग होते हैं, उनकी पार्किंग को ममनू करार देना चाहिए। गो कि ये आवाम का अपना काम है कि ऐसी सड़कों का जो है वो ख्याल रखें, लेकिन कानून को भी हरकत में आना चाहिए। हमारी ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, हमारे और जो इदारे हैं जिनका काम है ऐसी सड़कों को खुला छोड़ना ट्रैफिक के लिए, ख़ास तौर पे हंगामी बुनियादों पर, आर्जी बुनियादों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उसकी हालत ज़ार को बेहतर करना और वहाँ पे ट्रैफिक के फ़्लो को कायम रखना। घंटों लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। ट्रैफिक के फ़्लो को अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पर देखें तो इतना बुरा हाल है कि लोग इतने हैरान, इतने परेशान उस जगह पर जाने से होते हैं कि लोग कतराने लगे हैं, लेकिन मजबूरी है, बहुत सारे लोग रहते ही उस जगह पर हैं तो उन्हें जाना ही है, हर सूरत में वहाँ जाना है। तो खुदा के लिए इन तमाम ट्रैक्स को, उन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कीजिए और आसानी पैदा कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो इस ट्रैक से गुजरते हैं। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और कुछ मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन कराम यहीं ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ नए वाक़यात के साथ और इस हफ्ते की नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अल्ताफ़ बयानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।